لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما فرحان غنی نے جس کے اوپر تشدد کیا وہ فوجی اہلکار تھا۔ ایسا نہیں ہے، اپنا جملہ درست کر لیجئے۔ فرحان غنی نے جس کے اوپر تشدد کیا وہ فوجی افسر نکلا تھا نہیں، کیونکہ اگر فرحان صاحب کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ فوجی اہلکار ہے تو وہ کبھی اتنی جرات اور جسارت نہ کرتے۔ انہوں نے تو ہمارے جیسا کوئی عام سا بلڈی سویلین سمجھ کے تشدد کر دیا، جس طرح کہ ان کی عام پریکٹس ہے، عام روٹین ہے، اپنے ٹاؤن میں اپنے شہر میں لوگوں کو مارتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، اور اس وقت فرحان غنی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس بار چونکہ جوڑ تگڑا پڑا تھا، لہٰذا بلاول ہاؤس، آئی جی سندھ اور بہت بڑے بڑے طاقتور لوگ سعید غنی کو اور ان کے بھائی کو نہ بچا پائے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ مار کھانے والے صاحب اگر فوج سے نہ ہوتے اور وہ ہمارے جیسا ہی کوئی عام فرد ہوتا تو کیا ہم ایسے ہی پٹتے رہتے؟ اگر تو صورتحال یہی ہے تو ہم تو پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شجیل میمن کا بھی کسی فوجی سے پھڈا ہو جائے، نبیل گبول کی بھی کسی فوجی اہلکار سے لڑائی ہو جائے، عبد القادر پٹیل کی بھی کسی فوجی سے ٹکر ہو جائے، کم از کم اس بہانے ان کا بھی سافٹ ویئر کوئی تو اپڈیٹ کرے، ان کے گھر بھی ویگو ڈالے ہیں، ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو، ورنہ اگر سامنے فوجی اہلکار نہ ہو تو پھر وہ ناظم جوکھیو جیسے انجام سے دو چار ہوتا ہے۔ ناظم جوکھیو نام سنا سنا لگ رہا ہے آپ کو؟ ناظم جوکھیو پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ رہتی دنیا تک لوگوں کو دکھاتا رہے گا، وہی پیپلز پارٹی جو کہ منشور میں، آئیڈیالوجی میں، اپنے آپٹکس میں بہت لبرل، بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز اور بڑی ڈیموکریٹک ویلیوز اور پریکٹسز کا پرچار کرنے والے اور ڈنڈورا پیٹنے والے، لیکن ان کا اصل چہرہ جام کریم اور فرحان غنی ہے۔ ناظم جوکھیو جو کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ورکر تھا، لیکن علاقے میں پیپلز پارٹی کے مقامی ایم این اے اور بدماش جام کریم کی مرضی کے خلاف کوئی ویڈیو بنا بیٹھا، اور پھر وہ دردناک تاریخ سب کے علم ہے کہ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ کوئی زخم نہیں تھا، کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی، اور اس کی لاش کو اٹھا کے مین چوک میں پھینک دیا گیا۔ پوری دنیا نے تماشا دیکھا، اور بدنام زمانہ جام کریم کو 2024 میں ایک بار پھر ٹکٹ دیا گیا اور منتخب کروایا گیا، اور اس وقت بھی جام کریم ایوان کا حصہ ہے اور ناظم جوکھیو منو مٹی تلے انصاف کا طلبگار ہے۔ بہرحال ناظم جوکھیو کو تو انصاف نہ مل سکا، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ چلیں کسی بہانے سے سہیل صاحب کو تو انصاف مل گیا، جن کو کل مار پڑی تھی اور جنہوں نے آج ہی فرحان غنی کو سلاخوں کے پیچھے کروایا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ کل کو سہیل صاحب کی جگہ کوئی بھی میرے اور آپ کے جیسا کوئی سویلین ہوگا تو اس کے مجرم کا انجام ویسا نہیں ہوگا۔ نظام کی خرابی اپنی جگہ پہ موجود، لیکن پھر بھی ظالم کٹہرے میں آئے گا، اس کی خوشی بھی منائیں گے، ظالموں کے خلاف ہمیشہ آواز بھی بلند کرتے رہیں گے، نظام کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ فرحان غنی صرف چنیسر گوٹ کراچی میں ہی واقع نہیں ہے، ایسے بہت سارے فرحان غنی پاکستان کی گلیوں گلیوں میں موجود ہیں۔ ان سب کو اس واقعے سے خبردار ہو جانا چاہیے کہ nobody is above the law، اور طاقت اور اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ طاقت اور اختیار اور اقتدار کا کل مالک رب کی ذات ہے، جو کہ کسی کو کسی کے ذریعے سے بھی اس کا غرور خاک میں ملا سکتی ہے۔